اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب کے ساتھ جڑے ہوئے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دوستوں کو اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرا اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ ماہ سفر المظفر کا مہینہ اختتام کی جانب رواں دواں ہے اور اس کا آخری بدھ ہماری زندگیوں میں طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس مہینے کی ان دنوں کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویورز یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ جی اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی تھی اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اسلام کے اندر، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں اس مہینے اور کہ جو بدھ ہے آخری، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ منحوس ہے یا اس کے اندر یہ معاملات کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور دیگر تمام جو معلومات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جی اس مہینے کہتے ہیں جی یہ جو بدھ ہوتا ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بدشگونیاں لوگ کہتے ہیں اور سفر کا مہینہ منحوس سمجھتے ہیں، یہ سب لغو باتیں ہیں۔ تو البتہ کوڑی شخص سے ایسا بھاگتا رہے جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے، تو یہ سب ہماری اپنی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز پیدا فرمائی، اس میں دن، ہفتہ، مہینہ، سال سب شامل ہیں اور سب کا ذکر اپنی کتاب قرآن میں کیا۔ سال کا ذکر، مہینوں کی تعداد کا ذکر، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن جب سے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ویورز، اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی معنوں میں شریعت کا، اسلام کا پابند فرمائے۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت مصطفیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نزول آفات سے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت کا نزول نہیں ہوتا۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں۔ ہاں البتہ مرض جسے کوڑی یا جزام کہتے ہیں، اس شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی معنوں میں بندہ مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے، اس کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہم اس چیز کے مد مقابل لے کر آئے ہیں کہ جہاں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے، وہاں آپ بہت ہی خاص الخاص وظیفہ کریں اور ساتھ دعا کریں تو اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ سفر کے آخری بدھ کے متعلق میں نے پہلے عرض کی کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ نبی پاک نے مرض سے صحت پائی، آپ نے غسل صحت فرمایا، مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ سب باتیں بے اصل ہیں، کوئی حقیقت نہیں، بلکہ وہ مرض جس میں آپ نے وفات پائی اس کی شروعات اسی دن سے بتائی جاتی ہیں۔ تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ سے آپ کا مرض شروع ہوا اور 12 ربیع الاول کا وصال ہوا۔ تو مسلمانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ پیغمبر کی بیماری پر اس دن کو منحوس سمجھنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں اس دن کی قدر و منزلت سمجھنے کی اور وظائف کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تو اب میں چلتا ہوں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ویڈیو کی طرف کہ آپ نے اس دن کیا عمل کرنا ہے۔ تو ویورز، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا یونس بھی ہے، آیت کریمہ بھی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جہاں میں اور آپ اس دن کا انکار کرتے ہیں یا لوگ انکار کرتے ہیں، تو وہیں پہ آیت کریمہ بدھ کے روز ہم نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، ہماری مشکلات پوری ہوں گی، ختم ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے، سلامتیوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے آیت کریمہ کا پڑھنا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی دعا تو مانگی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آیت کریمہ کے وظیفے کے لیے کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے، لیکن علماء، محدثین، اولیاء کرام اس کی تعداد بھی ہمیں مختلف بتاتے ہیں۔ تو میں جو آپ کو اس کی تعداد بتانے جا رہا ہوں، بزرگوں سے بھی یہی منقول ہے، اولیاء کاملین بھی اسی کا یہی طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے بدھ والے دن تاریکی میں، تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر اول آخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنی بھی آپ کو توفیق ہے آپ اتنا درود شریف پڑھ لیں۔ درمیان کے اندر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 300 جو ہے آپ نے 13 مرتبہ ایسے پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے رب کے حضور خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دینی دنیاوی حاجات کی پورا ہونے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ مالک کریم ہمیں آیت کریمہ کا صدقہ، پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل اولاد اصحاب خلفاء کا صدقہ، اللہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے، بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو آیت کریمہ کو زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کلمات کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، وہ آپ کے ٹائم پر، آپ کے وقت پر منحصر ہے۔ تو بہرحال 313 مرتبہ بدھ والے دن، یہ لاسٹ بدھ شروع ہو رہا ہے سفر کا، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، باوضو حالت میں آیت کریمہ کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کو دین دنیا کی بھلائیوں سے، عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی شرعی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔